حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک شخص نے جو کوفہ کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا لیا کر۔ تو آپ نے فرمایا، تو بیٹا ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑا ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں بہت خوب کہہ کر اپنی راہ پر چلنے لگا اور جرأت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والا اللہ کے لشکر اپنا کام کرتے پھر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور با آواز بلند منادی کر دی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، اللہ گواہ ہے، ہم اس وقت تک کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں رہے ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو باندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا۔ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر اپنے پاس بٹھایا اور چادر مجھے اڑا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہیں اسی چادر کو اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس جانے کی خبر جب قبیلہ اوزافان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور لوٹ گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں، اور اسی چادر کو اوڑے ہوئے میں سو گیا اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور جب اس تابعی نے کہا کہ اے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا، کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ بھائی، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں